بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ٹیٹ کے آل میتھڈس کے پریویس پیپر سے کوشچنس بتاؤں گی اور وہ کوشچنس کون سے نوٹ سے پوچھے گئے ہیں وہ نوٹس بھی بتاؤں گی، اور آپ کو ٹیٹ TRT DSC کا مٹیریل چاہیے لائک آل سبجیکٹ میتھڈ کے نوٹس اینڈ کنٹینٹ کے نوٹس اور پریویس پیپرس، اس کے علاوہ CDP کی بک کیسے حاصل کر سکتے ہیں بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بکس دیکھیے، اردو میتھڈ، میتھس میتھڈ اینڈ سائنس میتھڈولوجی اینڈ سوشل میتھڈولوجی، یہ جو بکس ہیں نا اسی سے پورے 6 مارکس کے کوشچنس پوچھے گئے۔ اب میں آپ کو پریویس پیپرس میں کوشچنس بتاؤں گی اور وہ کوشچنس انہی بکس کے کنٹینٹ سے پوچھا گیا وہ بھی بتاؤں گی۔ 2011 سے لے کر 2017 تک کے آل پریویس پیپر سے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اردو میتھڈ کا یہ کوشچن دیکھیے، کوشچن نمبر 60، اس زبان کو تقریر میں امدادی وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپشنس میں نمبر 1 ترکیبی زبان، نمبر 2 علامتوں کی زبان، نمبر 3 تحریری زبان، نمبر 4 اشاروں کی زبان۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، اشاروں کی زبان۔ دیکھیے میں آپ کو جو ابھی بکس بتائی نا، یہاں پر وہ بک میں ہی دیا گیا، دیکھیے یہاں سے پوچھا گیا وہ سوال، اشاروں کی زبان۔ دیکھیے اشاروں کی زبان میں ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے، اشارات کی زبان کو تقریر میں ایک امدادی وسیلے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 56، نمبر 1 زود خوانی، نمبر 2 مطلب فہمی، اس کے 2 مقاصد ہیں، اس کے 2 مقاصد ہیں۔ آپشن میں دیکھیے، نمبر 1 بلند خوانی، نمبر 2 خاموش مطالعہ، نمبر 3 ابجدی طریقہ، نمبر 4 تلفظ۔ زود خوانی اینڈ مطلب فہمی کس کے مقاصد ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، خاموش مطالعے کی۔ زود خوانی خاموش مطالعے کو ہی کہتے ہیں۔ اگر ہم خاموش مطالعہ کریں گے تب ہمیں مطلب فہمی بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہ وہی گائیڈ سے ہے۔ خاموش مطالعہ کے 3 مقاصد ہیں، نمبر 1 توفیر لغات، نمبر 2 زود فہمی، نمبر 3 مطلب فہمی۔ زود فہمی اور مطلب فہمی، یہ 2 خاموش مطالعہ کے مقاصد پوچھے گئے۔ دیکھیے کوشچن نمبر 56 دیکھیے، لفظ بادام کو ذیل کے طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ بے جمع الف، بے الف با، دال جمع الف، دال الف دا، میم مساوی میم، میم مساوی میم، تو اس طرح سے بے الف با، دال الف دا، میم دام، بادام، تو اس طریقے سے پڑھانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں پر دیے گئے نا تو کنفیوز ہو کر حروف تہجی ہی ہوں گا ٹک کر دیتے، لیکن یہ طریقہ ہے نا صوتی طریقہ صحیح ہے۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، صوتی طریقہ۔ نوٹ سے ہے دیکھیے، صوتی طریقہ۔ صوتی طریقے میں پہلے بچے کو حروف کی آوازیں بتائی جاتی ہے، پہلے حروف کی آوازیں سکھائی جاتی ہے اور بعد میں آوازوں کو ایک دوسرے سے ملا کر لفظوں کا تلفظ کروایا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں گے، کوشچن نمبر 60 دیکھیے، صحیح تلفظ کا دار و مدار ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 1 جملہ اور فقرہ، نمبر 2 تفصیل و معنی آفرینی، نمبر 3 مخارج اور اعراب، نمبر 4 تاکید اور تخفیف۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، مخارج اور اعراب۔ ابھی میں آپ کو جو پریویس پیپر کا کوشچن بتائی نا یہی نوٹس میں سے پوچھا گیا۔ دیکھیے صحیح تلفظ کی ادائیگی کا دار و مدار مخارج اور اعراب پر ہوتا ہے۔ صحیح تلفظ کی ادائیگی کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ مخارج اور اعراب پر ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ طریقہ تدریس کی جو بک ہے اسی میں سے ہے نا وہ پریویس پیپر کے تمام کوشچنس پوچھے گئے، 6 مارکس کے بھی پورے کوشچنس پوچھے گئے۔ میں آپ کو 3-4 سوالات بتاتی ہوں جو اس میں سے پوچھے گئے، اور بھی باقی کے بھی اسی میں سے ہے، لیکن ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی، اسی لیے میں آپ کو جسٹ ماڈل کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ میتھڈ کے نوٹس بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اس میں تقریباً اس میں سے ہی پورے آل کوشچنس آپ سالو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آل میتھڈ بکس کے PDF اینڈ پریویس پیپرس اینڈ CDP بک کی PDF اور اردو گرامر بک کی PDF چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا۔ کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، اسکرین پہ شو کر رہا ہے، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے گا۔ آئی تھنک اب آپ کا ریویژن چل رہا ہوگا اور جو نوٹس یاد کرے اسی کو ریوائز کر رہے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں بڑے بڑے ایگزامس لائک UPSC، سول سروسز، نیٹ، نیوی، گروپس، ٹیٹ TRT DSC وغیرہ، ان سب کی کوچنگ میں ریویژن میں پریویس پیپر سالو کروایا جاتا ہے اور ان کے اسٹڈی سینٹر کے بھی پیپرز کو سالو کروایا جاتا ہے اور موک ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری مکمل ہوئی یا نہیں، آپ تمام سوالات کے جوابات دے پا رہے ہیں یا نہیں، اور آپ جو نوٹ سے پریپریشن کیے ہیں کیا اسی نوٹ سے پورے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، ایسی بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایڈگر ڈیل مخروط کے تجربات کی نچلی سطح پر پائے جانے والے اکتسابی تجربات۔
ऑप्शन नंबर 1 रास्त मकसदी तजुर्बात, नंबर 2 फील्ड ट्रिप्स, नंबर 3 साइंस नुमाइश में रखी जाने वाली अशिया, नंबर 4 लफ्ज़ी अलामतें। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है रास्त मकसदी तजुर्बात। अभी हम जो क्वेश्चन देखें ना, ये साइंस मेथड की ये बुक से पूछा गया। देखिए एडगर डील का खाका है ये। तो इसमें देखिए निचली सतह पर पाए जाने वाले मकासद, देखिए रास्त बामकसद तजुर्बात। ये मेथड की बुक्स आपको टेट के अलावा टेट, TRT, DSC सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 146 ये तश्कीली जांच का जुज़ नहीं। नंबर 1 मियाद के अख्तिताम पर इम्तिहानात, नंबर 2 तफवीज़ करदा काम, नंबर 3 मनसूबी काम, नंबर 4 तजुर्बे गाही मशगला। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है मियाद के अख्तिताम पर इम्तिहानात। सवाल क्या पूछा जा रहा है, तश्कीली जांच का जुज़ नहीं है पूछा। नंबर 2 देखिए फार्मोटेटिव इवेल्युएशन, तश्कीली जांच कब की जाती है, सबक के दर्स व तदरीस के अमल आवारी के दरमियान की जाती है। ये जांच सबक की दर्स व तदरीस की शुरू करने से पहले की जाती है, दर्स व तदरीस के अमल आवारी के दरमियान की जाती है। एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन ये दर्स व तदरीस का अमल मुकम्मल होने के बाद अंजाम दी जाती है। सालाना इम्तिहानात इसके बतौर मिसाल है, और इसकी तश्कीली जांच की मिसालत क्या है, स्लिप टेस्ट वगैरह। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जांच में एक तालिब इल्म की भी जांच की जाती है और पूरी जमात की जांच भी की जा सकती है, और ये दर्स व तदरीस का अमल शुरू करने से पहले की जाती है। टेट प्रीवियस पेपर 1 का सवाल है ये, हरारत, दबाव और रुतूबत की मालूमात आबो हवा के खित्तों को समझने में मदद देती हैं। ये बयान तमाम मज़ामीन के बाहिमी इर्तिबात को ज़ाहिर करता है। तो कौन से मज़ामीन के बाहिमी इर्तिबात को ज़ाहिर करता है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, साइंस और जोग्राफिया। ठीक है, तो साइंस क्या है, हरारत, दबाव और रुतूबत, ये साइंस के मज़ामीन हैं। और ये आबो हवा के खित्तों, यहाँ पर साइंस का ताल्लुक़ किससे बताएगा, जोग्राफिया से बताएगा। अभी हम जो सवाल देखें ना, वो यही नोट से पूछा गया। देखिए नंबर 1 रब्त मज़ामीन पर मबनी निसाब, ये निसाब इसी बुनियाद पर तैयार किया गया है। मुख्तलिफ मज़ामीन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है और इनके मजमूई असर से बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में मदद, इसीलिए मुअल्लिम को मुख्तलिफ मज़ामीन के दरमियान रब्त क़ायम करना चाहिए। मुख्तलिफ मज़ामीन के दरमियान रब्त क़ायम करने का सबसे आसान तरीक़ा यह है कि किसी भी मज़मून की तदरीस के दौरान इसका ताल्लुक़ दूसरे मज़ामीन से दिखलाया जाए, और जो मालूमात दूसरे मज़ामीन से मिल सके उन्हें निसाब में शामिल किया जाए। अभी हम जो प्रीवियस पेपर का सवाल देखें ना, वो सवाल है ना कितनी गहराई से पूछा गया। देखिए से पूछा गया, देखिए रब्त मज़ामीन पर मबनी निसाब, लेकिन वहाँ पर लेसन्स के नेम देकर, साइंस के लेसन्स के नेम दिए गए और सोशल के लेसन के नेम देकर पूछा गया ये मज़मून है ना कौन से मज़मून से मिलते हैं। तो इस सवाल में देखिए साइंस के मज़ामीन का ताल्लुक़ किससे बताया गया, सोशल जोग्राफिया के मज़ामीन से बताया गया। एक तालिबे इल्म मुकम्मल जमात में तसव्वुरात की मिसालें देने के काबिल हो जाता है। ये बयान ज़ेल के मकसद को ज़ाहिर करता है। नंबर 1 महारत, नंबर 2 इतलाक़, नंबर 3 तफ़हीम, नंबर 4 मालूमात। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, तफ़हीम। निसाब की तदवीन का ये एक अहम उसूल है। नंबर 1 सख्ती तनू, नंबर 2 फल मरकज़ियत, नंबर 3 मौलिम मरकज़ियत, नंबर 4 लेक्चर की मुनासिब। ऑप्शन नंबर 2 सही है, तुफल मरकज़ियत। देखिए निसाब मुरत्तिब करने के उसूल, निसाब मुरत्तिब करने के उसूल हस्ब ज़ेल है। नंबर 1 देखिए तुफल मरकज़ियत का उसूल, ये जदीद तालीमी उसूल है। एपेप में भी यही तरीक़ा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस तरीक़े में बच्चे की ख्वाहिशात, इसकी उम्र, इसकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर निसाब तैयार किया जाता है। तो देखिए तुफल मरकूज़ियत का उसूल है ना, इसमें बच्चे की ख्वाहिशात, इसकी उम्र, इसकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर निसाब तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर और भी उसूल देखिए, समाज मरकज़ियत का उसूल, एकजहती का उसूल, और यहाँ पर देखिए तहफ़्फ़ुज़ का उसूल, ये भी टेट में पूछा गया था। देखा ये नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें से तकरीबन सवाल पूछे गए। ये देखिए सरगर्मी मरकज़ियत का उसूल, ये 2006 की DSC में पूछा गया था। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बुक है। इसी बुक से 80% सवालात आते हैं CDP के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। प्रीवियस पेपर का सवाल है, सिप्लोकॉडल बालिदगी ज़ाहिर करती है कि बालिदगी का फ़रोग़ होता है। नंबर 1 दरमियानी हिस्से से दूसरे हिस्से तक, नंबर 2 नाव से सर तक, नंबर 3 पैर के अंगूठे से नाव तक, नंबर 4 सर से पैर के अंगूठे तक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, सर से पैर के अंगूठे तक। तो सिप्लोकॉडल बालिदगी किसको ज़ाहिर करती, सर से पैर के अंगूठे तक की बालिदगी को ज़ाहिर करती। अभी मैं आपको जो सवाल बताई ना, वो यही बुक से पूछा गया। फ़र्द के सर से लेकर पाँव तक होने वाली जिस्मानी तब्दीलियों को नफ्सियात की ज़बान में सिफ्लोकॉडल कहते हैं। CDP में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 डायस्लेक्सिया है। नंबर 1 लिखने की तहरीरी कमज़ोरी, नंबर 2 पढ़ने की कमज़ोरी, नंबर 3 हिसाबी कमज़ोरी, नंबर 4 बातचीत की कमज़ोरी। पढ़ने की कमज़ोरी को डायस्लेक्सिया कहते हैं। CDP की जो बुक बताया ना मैं आपको, में से आया है क्वेश्चन। देखिए
اس میں بچوں کو بلند خوانی، خاموش خوانی اور فہم کے ساتھ نفس مضمون کا فہم نہیں کر سکتے اور وہ پڑھنے کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو پڑھنے کی بیماری دیا گیا نا، تو یہ پڑھنے کی بیماری ہے، پڑھنے کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں ڈائسلیکسیا میں، ٹھیک ہے۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی 2 کی ہے یہ بک۔ کوشچن بھی دیکھیے پریویس پیپر کا ہے یہ۔ ریپریسیشن دباؤ کا مطلب ہے نمبر 1 مستقل بھول، نمبر 2 ارادی بھول، نمبر 3 لاشعوری بھول، نمبر 4 یادداشت میں کمی، ہلکا ہو جانا۔ نمبر 2 صحیح ہے ارادی بھول۔ ابھی ہم جو سوال پڑھے نا وہ سوال اسی نوٹ سے پوچھا گیا، دیکھیے ریپریشن کسے کہتے ہیں؟ دماغی نخوش میں محفوظ یادداشت، واقعات کو عملاً بھلا دینا۔ تو یہاں پر دیکھیے واقعات کو عملاً بھلا دینا یعنی جو بھی ہمارے ساتھ برے واقعات ہوتے ہیں اسے ارادی طور پر بھلانا۔ یہاں دیکھیے فرد اپنے تلخ اور ناخوشگوار واقعات کو جان بوجھ کر بھلا دیتا ہے۔ نمبر 2 دیکھیے حادثات میں مرنے والے رشتہ داروں کو بھلا دیتا ہے۔ پیپر اردو کنٹینٹ کا سوال یہ دیکھیے 43 کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور نہ پڑھا جائے۔ آپشن نمبر 1 حروف صحیح، نمبر 2 حروف شمسی، نمبر 3 حروف خمری، نمبر 4 حروف علت۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے حروف شمسی۔ تو حروف شمسی میں الف لام لگایا جاتا لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ ابھی ہم جو سوال دیکھیں نا وہ یہ نوٹ سے پوچھا گیا، دیکھیے حروف شمسی اور حروف خمری 3rd سے 10th تک کے آل اردو قواعد دیے گئے اس میں، اور مثالوں کے ساتھ بہت ہی آسان انداز میں بتایا گیا۔ ابھی ہم جو پیپر دیکھیں نا وہ ٹیٹ 2016 کا فرسٹ پیپر ہے۔ پہلا لفظ عبدالشکور، عبدالشکور میں دال کا ٹکاؤ شین پر ہو رہا ہے، درمیان کا الف اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ عبدالشکور جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس میں دال کا ٹکاؤ کس پر ہو رہا ہے؟ شین پر ہو رہا ہے۔ درمیان کا جو الف لام ہے نا وہ نہیں پڑھا جا رہا، الف لام لکھا جائے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، پڑھا نہ جائے تو وہ حروف شمسی کہلاتا ہے۔ حروف شمسی پہچانے کا ایک آسان طریقہ ہے، آپ حروف شمسی یاد رکھ لیجئے، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مطلب عبدالشکور اتنا پڑھ کے دیکھنے سے بہتر ہے آپ یہ حروف شمسی میں دیکھیے، یہاں پر یہ شین دیا گیا نا، حروف شمسی یاد رکھ لیے تو بس آپ کو شین دیا گیا نا یہاں پر، تو الف لام کے بعد کا حروف دیکھنا، اگر وہ حروف شمسی میں کا کوئی ایک ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ حروف شمسی ہے۔ اگر الف لام کے بعد کوئی دوسرا حروف ہے، مثال کے طور پہ الف لام کے بعد اگر حروف خمری میں سے کوئی حروف آ گیا، حروف خمری کا کوئی حروف ہے اگر الف لام کے بعد، تو سمجھیے کہ الف لام لگایا بھی جاتا پڑھا بھی جاتا۔ حروف خمری کی بھی تعریف دیکھ لیں گے، دیکھیے جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام پڑھا جائے تو حروف خمری کہلاتا ہے۔ الف لام یہاں پر لگایا بھی جاتا اور پڑھا بھی جاتا، جیسے یہاں پر دیکھیے القمر میں الف لام لگایا بھی جا رہا اور پڑھا بھی جا رہا۔ الف لام کے بعد کون سا حروف ہے؟ دیکھیے خاف ہے، تو یہاں پر حروف خمری میں یہاں دیکھیے خاف ہے نہیں، خاف ہے نا، تو یہ حروف خمری میں ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ حروف خمری ہوگا۔ تو آپ کو آسان طریقہ حروف شمسی یاد رکھ لیجئے، آپ حروف خمری یاد رکھ لیجئے، یا دونوں میں سے صرف آپ ایک یاد رکھ لیجئے، حروف شمسی یاد رکھ لیجئے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ حروف شمسی یاد رکھ لیجئے، تے، سے، دال، زار، رے، زے، سین، شین، سوا، زوا، توئے، زوئے، لام، نون، یہ جتنے بھی ہیں آپ یاد رکھیں۔ اگر وہاں پر حروف شمسی یا حروف خمری سے کوئی بھی سوال ٹیٹ میں پوچھا گیا، حروف شمسی لکھ لیجئے آپ، اور آپ دیکھیے کہ حروف شمسی میں سے کوئی حروف الف لام کے بعد ہے کیا؟ اگر ان حروف شمسی میں سے کوئی بھی حروف الف لام کے بعد نہیں ہے تو سمجھیے وہ حروف خمری کا ہے اور وہ کیا ہو گیا؟ حروف خمری ہوگا۔ تو اس طرح آپ آسانی سے حروف شمسی اور حروف خمری کی پہچان کر سکتے۔ پانی، وانی، کھانا، وانا ان مرکب الفاظ میں خط کشیدہ لفظ ہے۔ نمبر 1 ان میں سے کوئی نہیں، نمبر 2 کلمہ، نمبر 3 علت، نمبر 4 محمل۔ آپشن نمبر 4 محمل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پانی ایک بامعنی لفظ ہے، وانی کیا ہے؟ ایک بے معنی لفظ ہے۔ کھانا کیا ہے؟ بامعنی لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہے، وانا کیا ہے؟ بے معنی لفظ ہے۔ تو پانی، وانی ایسے ہم کئی بار کہتے ہیں، یعنی ایک بامعنی لفظ کو بے معنی لفظ سے جوڑ دیتے، تو اسی طرح یہاں پر بتایا گیا۔ تو جس کے نیچے لکیر ہے تو اس سے جو بے معنی لفظ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ میں آپ کو جو بک کے بارے میں بتائی نا وہ بک میں سے پوچھا گیا، اس پر بھی ہمارے چینل پر ایک ویڈیو، یہاں پر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ جس کے معنی ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، اور جس کے معنی نہیں ہوتے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل۔ تو یہاں دیکھیے ذیل کے جملوں کو غور سے پڑھیے۔ نمبر 1 روٹی اوٹی تیار ہوئی کہ نہیں؟ تو اب اس جملے میں دیکھیے روٹی کیا ہے؟ بامعنی لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہے، اوٹی کیا ہے؟ بے معنی لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ کیا کرسی ارسی درست ہو گئی؟ تو ایک کھانے والی، اس میں محمل کون سا ہے، کلمہ کون سا ہے اور محمل کون سا ہے؟ آپ کمنٹس میں بتائیے گا، آپ لوگ کمنٹس ہی نہیں کرتے، اتنی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے۔ تو بتا رہی ہوں میں میتھڈولوجی کے اینڈ پریویس پیپرز اینڈ
CDP کی بک اینڈ یہ اردو کی بک، ان تمام بکس کے PDF کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے گا۔ یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ کمنٹس کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔